آج کی حد تک تاکہ مقام نبوت اور شان نبوت سمجھ میں آ جائے اور ملت مسلمہ جانے کہ ہمارے مذہب میں ہمارے عقیدے میں مقام نبوت کیا ہے۔ عزیزان محترم، اتنی بلندی پر جا کر عبادت کیا کرتے تھے، اکیلے جاتے تھے، کوئی وہاں تھا ہی نہیں، جب فرشتہ آیا جب بھی کوئی نہیں تھا، کوئی ہو بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ جب یہ پہلی وحی آئی تو خیر سے سارے کافر تھے۔ اب اس کا گواہ کون ہے صاحب؟ کہ یوں جبریل آیا، یہ اس نے کہا، یہ رسول نے کہا، یوں بھیچا، یوں توڑا، یوں سمجھایا، یوں سردی لگی، کون تھا وہاں؟ کوئی ویڈیو کیمرہ لگا ہوا تھا؟ مورخ نے کیسے اندازہ لگایا جب وہاں دیکھے نا موقع کا کوئی گواہ ہی نہیں ہے؟ توجہ، موقع کا کوئی گواہ ہی نہیں ہے، اور پھر کس تاریخ سے ثابت کرے گے ملت مسلمہ کے اکابرین کہ پیغمبر پر آیت جو نازل ہوئی ہے وہ صحیفہ نہیں تھا، آیت تھی، لکھی ہوئی نہیں آئی تھی، کسی کاغذ پر تحریر آتی، کسی لوح پر آتی، کسی تختی پر آتی، تب تو پیغمبر کا یہ کہنا صحیح بھی تھا کہ ما انا بقارئین۔ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، وہاں تو جبریل نے کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی، زبانی پیغام تھا، اجازت مل رہی تھی، نبی تو آپ پہلے ہی سے ہیں، آج سے اعلان کر دیجئے۔ اس میں پڑھنے پڑھانے کی کیا بات تھی؟ اس میں لکھنے لکھانے کی کیا بات تھی؟ اگر تحریر لکھی ہوئی ہوتی تب تو کوئی لاجک بھی کہیں جا کر مشکل سے بن پاتی، لیکن عزیزان محترم دنیا نے کوئی غور ہی نہیں کیا۔ جبریل نے کہا اقرأ بسم ربک الذی، پیغمبر نے کہا ما انا بقارئین۔ یہ ہے جملہ جو سارے مسلمان سیرت کی کتابوں میں لکھتے ہیں، ما انا بقارئین، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ رسول اللہ نے بالکل صحیح فرمایا، رسول اللہ قاری تھوڑے ہی تھے، قاری صاحب تو یہ بیٹھے ہیں ہمارے بھائی سامنے، رسول اللہ تھوڑے تھے قاری۔ قاری اور ہوتا ہے، قاری وہ ہوتا ہے جو رسول کے قلب پر نازل ہوئے قرآن کو حفظ کرے۔ رسول تھا دوستو، رسول نے صحیح کہا میں قاری نہیں ہوں، اگر کہا تو پھر رسول نے صحیح کہا، لیکن جملہ دیکھیں نا ما انا بقارئین، رسول نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ اس سے یہ اندازہ کیجئے ایک لمحے کے لیے میں آپ حضرات کی اور علماء سیرت نگار کی پوری توجہ قرآنی آیات روشنی میں چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ گفتگو قرآن سے باہر نہیں کر رہا کہ پیغمبر نے کہا بھائی اس میں یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، میں لکھنا نہیں جانتا۔ آپ نا بھائی باقر بلگرانی صاحب محرم سے پاس گئے، مجھے ادا خان ابو طالب کے عشرے کے لیے دعوت دی، اعلان کیا، اشتہار لگا دیے خطیب اعظم آ رہے ہیں صاحب، پڑھیں گے، ہزاروں مومنین کا مجمع آ گیا۔ مولا سلامت رکھے ان آنے والوں کو، ان محبت کرنے والوں کو، ان کی دلی مرادیں پوری کرے۔ یہ آئے مجھے سننے کے لیے، میں ممبر پر آ گیا، اب سارا میں ممبر پر آ کر چپ بیٹھ گیا، اب سارا مجمع کہہ رہا ہے حضور پڑھیے، میں کہوں ما انا بقارئین۔ میں یہاں آنے کے بعد یہ کہوں، ممبر پر آنے کے بعد یہ کہوں مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے بولنا نہیں آتا، مجھے خطابت نہیں آتی، میں نے مطالعہ نہیں کیا، میں نے کتابیں نہیں پڑھی، میں نے قرآن نہیں پڑھا، تو سارے لوگ میرے سر نہیں ہوں گے، سب سے پہلے بلگرامی صاحب کو پکڑ لیں گے، میاں جب انہیں پڑھنا ہی نہیں آیا تھا تو انہیں بھیجا کیوں تھا، انہیں لے کر کیوں آئے تھے؟ بات توجہ عزیزان محترم، انہیں بھیجا کیوں تھا، انہیں دعوت کیوں دی تھی، انہیں یہاں لے کر کیوں آئے؟ بات توجہ۔ تو یاد رکھیں آپ نے تو اپنی لا علمی میں راوی کی عزت بچانے کے لیے پیغمبر کے لیے یہ جملہ کہہ دیا کہ پیغمبر نے جبریل سے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے اتنے سے جملے سے کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ پیغمبر کی توہین نہیں ہوئی، اس بھیجنے والے کی توہین ہو گئی کہ جسے پڑھنا نہیں آتا تھا اسے پڑھنے کا حکم دے دیا۔ اندازہ تو فرمائیے۔ حیدری ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد آل محمد۔ ذرا دیکھیں، غور تو فرمائیں کہ بات کس تک آ رہی ہے۔ اب آپ نے مقام نبوت کا اندازہ لگایا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر مقام نبوت کی توہین دانستہ یا نادانستہ کرنے کی کوشش کی جائے تو توحید بھی سلامت نہیں رہتی، توحید کا وقار بھی، نبوت کی عزت، نبوت کی معرفت،
اس لیے کہ جتنی معرفت نبوت ہوگی اتنی ہی وقار توحید سمجھ میں آئے گا، اتنا ہی اس کی شان ربوبیت سمجھ میں آئے گی۔ سارا جھگڑا اسی بات کا ہے، سارا فساد اسی بات کا ہے کہ دنیا نے مقام نبوت کو نہیں سمجھا۔ دوستو کم از کم چینل تو صحیح کریں۔